الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ الحشر کی آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 20 تک تلاوت کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ اس سے پہلی والی آیتیں گزشتہ درسوں میں یہ گزری کہ یہودی اور منافقین ان کا آپس کا گٹھ جوڑ تھا مدینہ منورہ میں۔ تو منافق یہودیوں سے کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے شانہ بشانہ لڑیں گے، تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے، اگر تمہیں یہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھروں سے تمہارے قلعوں سے نکالنا چاہیں تو نکلنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، اور ہم ان میں سے کسی کی اطاعت و تابعداری نہیں کریں گے۔ اگر یہ تمہارے ساتھ لڑنے لگے تو ہم تمہاری مدد کے لیے نکلیں گے۔ رب العالمین نے کہا کہ یہ منافق ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، فرمایا انہم لکاذبون، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر آگے یہ کہنے لگے ان سے کہ لئن اخرجوا لا یخرجون معه، اب جب ان کو نکالا گیا یہودیوں کو تو کوئی ایک منافق بھی ساتھ نہیں گیا، اور جب میدان میں لڑائی کا موقع آیا تو لا ینصرونہم، کوئی ایک میدان میں لڑائی کا موقع اس میں بھی۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اگر بفرض مالی ان کی مدد کے لیے میدان میں اتر بھی جائے یہودیوں کی منافق، تو یہ سارے دم دبا کے بھاگیں گے، تو یہ ایک بھی وہاں پر نہیں رہے گا۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، تو پھر ان کی کہیں سے مدد بھی نہیں آئے گی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو تسلی دی کہ یہودیوں اور منافقوں کے گٹھ جوڑ سے گھبراؤ نہیں، ان کے گٹھ جوڑ سے گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً، کہ تم مسلمان جو ہو تمہارا رعب اور دبدبہ فی صدورہم، ان کے سینوں میں اللہ رب العالمین کے ڈر سے بھی زیادہ پایا جاتا ہے۔ اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے یہودی کہ جتنا ایمان والا تم سے ڈرتے ہیں، تمہارا خوف ان کے دلوں کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ فرمایا کیوں ایسا ہے؟ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ ایسی قوم ہے جن کو سمجھ نہیں ہے،
سمجھ اس لیے نہیں کہ ان کے دل میں اصل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے اللہ کے خوف کو دل میں جگہ نہ دی، تم مسلمانوں کا خوف اور ڈر اپنے دل میں بسا دیا۔ یہ کیا ہے؟ بزدل قوم ہے۔ لا یقاتلونکم، گھبراؤ نہیں، لا یقاتلونکم جمیعا، یہ سارے مل کر میدان میں آئیں، ایک پلاننگ کے ساتھ تمہارے مقابلے میں نہیں لڑ سکتے، میدانوں میں آ کر کبھی لڑ نہیں سکتے۔ فرمایا الا فی قرم محصنہ، یا تو یہ کیا ہے قلعوں میں چھپ چھپا کے، یا گنجان آبادیوں میں بس کر وہاں پر تمہارے ساتھ لڑیں گے، یا دیواروں کے پیچھے کھڑے کھڑے ہو کر چھپ چھپا کے لڑائی کریں گے۔ میدان میں دو بدو لڑائی ہو، تمہارے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، قیامت تک نہیں آ سکتا۔ ہواؤں میں اڑ اڑ کے ماریں گے، لیکن میدان میں ان کے اندر طاقت نہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کا روب اور دبدبہ کیا ہے ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ فرمایا بأسہم بینہم شدید، آپس میں جب یہ لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کے سامنے بڑی طاقت دکھاتے ہیں، خوب مارتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن مسلمان اس کے مقابلے میں آئے میدان میں نہیں۔ فرمایا لا یعقلون، ان کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، بے عقلے لوگ ہیں۔ بأسہم بینہم شدید، آپس میں لڑتے ہیں بہت زیادہ دریری و بازری سے۔ فرمایا تحسبہم جمیعا، تم مسلمان گمان کرتے ہوئے سارے آپس میں اکٹھے ان کے اتحاد بنے ہوئے ہیں۔ فرمایا ایسی بات نہیں، وقلوبہم شتیٰ، دل ان کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ایک دوسرے کے لیے، یا بالکل ان کو یعنی شکار کرنے کے در پہ، کھانے کے در پہ، دوسروں کو زیر کرنے کے در پہ ہیں آپس میں، ہر ایک اپنی کیا ہے بالادستی چاہتا ہے۔ تو فرمایا ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ نہ سمجھ کو۔ آگے پھر فرمایا کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، اب فرمایا رب العالمین ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو ابھی قریب زمانے میں جن کے اوپر وبال آیا، بنو قینقاع۔ بنو قینقاع کے ساتھ عبداللہ بن ابی کے جو ان کے جو بیٹے تھے، ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے تھے، عبداللہ، تو وہ مسلمان ہو گئے تھے، وہ یا ایک دوسرے صحابی ہیں، تو انہوں نے ان کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا۔ ان کا جب معاہدہ ہوا تو یہ معاہدہ جو تھا یہ بنو قینقاع والوں نے توڑ دیا تھا۔ جب توڑ دیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان آئے تو ان کے خلاف کیا لڑے اور ان کو بھی کیا نکال دیا اور وہاں سے ختم کر دیا تھا۔ تو اس کی فرمایا ان کے اوپر ان کو مارا گیا، بہت ساروں کو ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو اسی کا ذکر آتا ہے کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، مثال ان کی ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے ہی قریب زمانے میں ذاقوا چکھا انہوں نے، وبال امرہم اپنی شرارتوں کی سزا۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دنیا میں تو یہ سزا ملی ان کو، اور آخرت کے لیے ان کے لیے بڑا سخت قسم کا عذاب ہے۔ آج کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی اس میں تخفیف دنیاوی اور اخروی ہے۔ فَمَثَلِ الشَّيْطَانِ، ان کی مثال شیطان کے مانند ہے۔ کیا ہے؟ اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، یعنی منافقین کی مثال کس سے بیان کی گئی؟ شیطان سے، کہ ان کی مثال شیطان کی طرح ہے کہ شیطان انسان کو کہتا ہے تو کفر کر، شرک کر، گناہ کر، برائی کر، اور جب انسان اس گناہ میں، برائی میں، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر سلام کر کے جاتا ہے، چادر کندھے میں ڈالی، کہا میں تو گیا، مجھے تو خدا کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ جس طرح بدر کے موقع پہ ایسے ہی ہوا، شیطان آیا اور بڑے ہی ان کو اٹھایا، کفار کو لے کر آ گیا، اب بدر کے مقام تک پہنچا دیا، اس کے بعد چادر کندھے پہ ڈالی اور دم دبا کے بھاگ گیا، کہا مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے، میں تو آگے نہیں جاتا، تم جاؤ، تمہارا کام جا رہا ہے۔ وہ بوڑھا جو بن کے آیا تھا تو گیا، واپس چلا گیا۔ تو اسی طرح فرمایا کمثل الشیطان، ان کی مثال شیطان کی طرح ہے۔ اذ قال للانسان اکفر، جب یہ انسان سے کہتے ہیں کہ کفر کر دے، فلما کفر، جب وہ کفر کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، برائی میں مبتلا ہو گیا، شرک کر لیا، قال انی بریء منک، کہتا ہے میں تو بری ہوں، میں الگ ہوں، من کا تجھ سے، انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ کون اللہ؟ رب العالمین، جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے، میں تو اس سے گھبراتا ہوں، اب میں تمہارے ساتھ جاتا ہی نہیں ہوں، تم نے کر لیا گناہ، مجھے ڈر لگتا ہے عذاب ملے گا، تو بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ منافقین کی مثال بھی ایسی ہے کہ یہ بھی یہودیوں سے کہہ رہے ہیں جاؤ نکلو، کس کے مقابلے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف نکلو، پہلی اسلامی حکومت کے خلاف نکلو۔
اس کے نظام کو تہس نہس کر دو. تو فرمایا رب العالمین نے فکان عاقبتہما، ان دونوں کا انجام کیا ہوگا؟ شیطان کا بھی اور جنہوں نے شیطان کی بات مان کر کفر کیا. فرمایا فکان عاقبتہما، ان دونوں کا انجام کیا ہے؟ انہما فی النار، بے شک وہ دونوں کیا ہیں؟ آگ میں. خالدین فیہا، خالدین دونوں رہیں گے کس میں؟ اسی جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک، یہ کیوں؟ جزاء الظالمین، یہ سزا ہے، یہ بدلہ ہے ظالموں کا. کون ظالم؟ جس نے کفر کیا، جس نے شرک کیا، جس نے گناہ کیا، اور جس نے گناہ کے اوپر اس کو برانگیختہ کیا، اس کو ابھارا اور گناہ کی دعوت دی، گناہ کی طرف لایا اس کو. تو فرمایا ایسے ظالموں کا کیا ہے؟ یہی انجام. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اب یہاں سے آگے ایمان والوں کے لیے، اور یہ تخویف اخروی ہے اور زجر ہے برائے منافقین کے لیے. تو یہاں سے فرماتے ہیں مفسرین کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ایمان والے سے فرمایا اللہ سے ڈرو. ذکر چل رہا ہے پیچھے کس کا؟ منافقین کے بارے میں. اب رب العالمین فرماتے ہیں ایک دم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. تو مفسرین نے فرمایا یہاں ایمان والے، جو اے ایمان والو، یہ خطاب ہے منافقین سے. اور جب منافقین سے خطاب ہوگا تو یہ ایمان کا جو لفظ استعمال کیا ہے یہ ایمان قلبی مراد نہیں ہے، ایمان باللسان مراد ہے، کہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں جو کہ ہم مسلمان ہیں. تو ان زبان والوں سے کہا گیا کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور برائی کو چھوڑو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں سے بچ کے رہو. اسلامی حکومت کے خلاف جو تم سازشوں میں لگے ہو اس سے بچو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم کیا جو کاروائی تمہاری ہے سے پیچھے ہٹ جاؤ. فرمایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر، یاد رکھو جو بھی انسان کرتا ہے اس کو دیکھے گا، ما قدمت لغد، جو کل کے لیے بھیج رہا ہے. آج جو تم شرارت کر رہے ہو یہ ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں اور کل تمہاری آنکھوں کے سامنے، تمہارے سامنے یہ سارے کا سارا لا کے رکھ دیا. اور دوسرا معنی مفسرین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اس سے خطاب ایمان والوں کو ہے. ایمان والوں کو جو ایمان یعنی تصدیق کر رہے ہیں کس سے؟ زبان سے بھی اور دل سے بھی، ان سے خطاب ہے. اور ان سے کہا گیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تو گویا یہ مخلص ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے منافقین کو ڈانٹ اور ان کے اوپر زجر کرنے کے بعد کہ ایمان والو تم ان کے راستے پہ نہ چلنا، تم اللہ رب العالمین سے ڈر ڈر کے زندگی گزارنا، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا. جو کچھ بھی کام تم دنیا میں کرو گے کل تمہیں اس کی کیا ہے؟ تمہیں اللہ رب العالمین کے سامنے اس سب کچھ دیکھ لو گے. اچھائی کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے، برائی کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے. ساری کی ساری کتاب تمہارے سامنے آ جائے گی اور کہا جائے گا اقرا کتاب، پڑھو اپنی کتاب کو، اپنی کتاب کو پڑھو. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ مفسرین یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پر ایمان والوں کو یہ بھی کہا گیا کہ آخرت کے اندر جو بھی برائی تمہاری دنیا میں ہوگی وہ ساری کی ساری تمہارے سامنے آ جائے گی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان والوں کو کہا تم کھڑے رہو، اور منافقین کو کہا کہ اگر تم اس طرح رہو گے تو تمہارے لیے کیا ہے؟ پھر آخرت کے اندر برائی آ جائے گی. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون. واتقوا اللہ، پھر اللہ رب العالمین نے کہا اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون. کیوں اللہ سے ڈرو؟ فرمائے اس لیے اللہ سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. بما تعملون، جو تم کرتے ہو، یعنی چھوٹی بڑی چیز جو بھی تم کرتے ہو ساری چیزوں سے باخبر کون ہے؟ اللہ. تو جب اللہ باخبر ہے، جانتا ہے، تو کیا مطلب کہ جانتا ہے اس کے بدلے میں کل قیامت کے روز اچھائی کرو گے تو نیکی کا اچھا بدلہ ملے گا، برائی کرو گے تو برا بدلہ ملے گا. اس لیے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. آگے فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. یاد رکھو ولا تکونوا، اور مت بنو ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ جو اللہ کو بھول گئے. یعنی جو کام کرتے ہیں برائی کا، برائی کے وقت اللہ کو بالکل بھول جاتے ہیں. اللہ خیال میں نہیں آتا، دھیان میں بھی نہیں ہے کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا،
اور کوئی ہمیں پکڑے گا، کوئی ہمیں مرنے کے بعد سزا دے گا، کوئی قبر میں سزا دے گا، اس ذات کے بارے میں تصور بھی نہیں، بھول گئے اس کو۔ تو فرمایا وَلَا تَكُونُوا، مت بنو کالذین، ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر اللہ نے بھلا دیا ان کو ان کے جی۔ پھر آگے فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں۔ فَأَنْسَاهُمْ، پھر اللہ نے ان کو بھلا دیا، أَنفُسَهُمْ، ان کے جی۔ تو فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ کون ہیں؟ فاسق ہیں۔ اللہ کو بھلانا نہیں چاہیے، اللہ کو یاد رکھنا چاہیے ہر وقت۔ انسان جب اللہ کو یاد رکھتا ہے، جس طرح آتے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں میں محنت کی، ایک خوف خدا اور ایک فکر آخرت۔ صحابہ کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، ہر وقت اللہ کا ڈر، تو اس اللہ کے ڈر کی وجہ سے صحابہ اکرام اب ہر عمل جو کرتے تھے اس میں اتنی احتیاط ہوتی تھی، اتنی احتیاط ہوتی تھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ دیکھ کر اس چیز کے اوپر کیا ہے؟ عمل پیرا ہو جاتے تھے، اور جس چیز میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہوتی اس سے دور بھاگ جاتے۔ اسی رب العالمین نے فرمایا اولئک حزب اللہ کہا۔ تو اس لیے اللہ کو یاد رکھو ہر وقت۔ جب انسان ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے تو برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ آگے فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، کیوں؟ ان لوگوں کی طرح مت بنو جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ کو بھول جاتے انسان تو گناہ کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے تو گناہوں سے بچتا ہے، اور اللہ کو بھول جاتا ہے تو گناہ کرتا ہے، تو گناہ کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ اور اللہ کو یاد رکھتا ہے تو پھر اچھائی کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، تو نیکی کے کام کا انجام کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو فرمایا لا یستوی اصحاب النار، تو رب العالمین نے فرمایا آگ والے لوگ اور جنت والے لوگ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصحاب الجنت هم الفائزون، کیونکہ جنت والے جو لوگ ہیں اصل کامیاب تو یہی لوگ ہیں۔ اصل لوگ کامیاب کون ہیں؟ جو جنت، تو جنت میں جو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو جہنم میں گیا تو اس کی خسارے میں پڑ گیا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو کیا؟ اصحاب الجنہ میں سے بنائے، جنت والوں میں سے بنائے جو کامیاب ہو گئے۔ اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور انسان کو جنت ملتی ہے۔ ہمیشہ نماز کے بعد، خاص کر کے فرض نماز کے بعد، یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، اے اللہ تو ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال کے کرنے سے تیری رضا اور جنت ملتی ہے، اور اللہ ہمیں ان تمام کاموں سے بچا دے جن کاموں کے کرنے سے تیری ناراضگی اور جہنم کی آگ ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ملتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ یا الہ العالمین جو کہا جو سنا اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمارا بیٹھنا قبول و مقبول بنا دے۔ یا اللہ تو اس کے